امیر المومنین نے مالک اشتر کو بھیجا، جناب مالک اشتر کو والی بنا کر، اور محمد ابن ابی بکر کو لکھ بھیجا کہ آپ فوراً میرے پاس کوفہ آ جائیں کسی دوسرے علاقے کے لیے، اور مالک اشتر کو سب کچھ سمجھایا۔ یہ پورا حکومت نامہ ہے، ہدایات حکومت کی کہ کس طرح حکومت کرنی ہے۔ دراصل امیر المومنین اس وقت جناب مالک اشتر کو حکومت نامہ لکھ کر دیا کہ آپ جا کر وہاں پر حکومت قائم کریں، یہ حکومت نامہ ہے، یہ عہد ہے حکومت کا، اور اس کے مطابق جا کر حاکمیت قائم کرنی ہے۔ وہ نہیں کر سکے، راستے میں شہید ہو گئے۔ مصر میں محمد ابن ابی بکر شہید ہو گئے، اور راستے میں مالک اشتر شہید ہو گئے۔ دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوا، اور دونوں کا دکھ تھا امیر المومنین کو۔ یہ عہد نامہ امیر المومنین نے لکھا، مالک اشتر اس کے تحت حکومت قائم نہیں کر سکے، لیکن یہ امیر المومنین کا عہد نامہ مالک اشتر کے نام بہانہ تھا۔ اصل میں امیر المومنین کا یہ عہد نامہ یہ دراصل یہ ہے کہ غیر معصوم کی نیابت میں ولایت کا نظام کیسے قائم کرے۔ غیر معصوم، مالک اشتر غیر معصوم ہے، غیر معصوم حاکم معصوم ولی کی نیابت میں، نمائندگی میں کس طرح سے حکومت قائم کرے۔ یہ تشیع کے پاس سند ہے، دنیا کا کوئی مسلک و مذہب ایسا حکومت نامہ نہیں دکھا سکتا۔ آج جو جس حکومت نامے کے تحت حکومتیں پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی ہے، وہ اٹلی کے ایک سیاستدان یا سیاست باز کا حکومت نامہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک حکومت نامہ اٹلی کے، جس کو علامہ اقبال نے اپنی کتاب میں جس کے اندر ذکر کیا ہے، وہ فلارنسوی کہا کہ جس نے حکومت نامہ لکھا، عہد نامہ حکومت تحریر کیا، اور جتنی شیطانی حکومتیں ہیں وہ ساری اس وقت قائم ہیں، اس کا نام ہے میکیاولی۔ اس نے دا پرنس کتاب لکھی ہے۔ وہ کتاب جو ترجمہ ہوئی ہے مختلف زبانوں میں، اردو میں معلوم نہیں ترجمہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، باقی ساری زبانوں میں ترجمہ ہے، مختصر سی کتاب ہے، آئین حکومت ہے، حکومت کا طریقہ اور رویہ کہ حکومت کیسے کرنی چاہیے۔ اس میں اس نے لکھا ہے کہ حکومت اخلاقیات سب سے بڑی کمزوری ہے، وہ حاکم کمزور حاکم ہے جو اخلاقیات کا پابند ہو۔ حاکم کو کسی اخلاق کا پابند نہیں ہونا چاہیے، کسی عہد کا پابند اگر چاہتا ہے کامیاب حکومت کرے۔ کامیاب حکومت کے اصول ہیں کہ کسی وعدہ کر کے وفا نہ کرو، وعدہ کرنے سے مت ٹلو، فوراً وعدہ کرو لیکن اسے پورا مت کرو۔ جہاں پر مکر و فریب تمہیں دکھانا پڑے دکھاؤ اگر چاہتے ہو کامیاب حکومت کرنا، اور مکر و فریب اگر نہ چلے تو درندگی دکھاؤ، سختی دکھاؤ، اور اخلاقیات کو بہانہ مت بناؤ کہ اخلاقیات سے حکومتیں نہیں چلتی۔ یہ اٹلی کے عہد نامہ حکومت کے تحت مومنین و غیر مومنین سب کے سب آج جو ہم پر حکومت قائم ہے، میکیاولی کی حکومت قائم ہے، اس کے منشور کی حکومت قائم ہے، اور علی کا منشور نامہ آپ کی کتاب کے اندر موجود ہے، اور آپ نے اس کو کہہ دیا اے علی، آپ نے مالک اشتر غیر معصوم کو حکومت کرنے کا طریقہ تو سکھا دیا، اور مالک اشتر کے نام خط لکھ کر قیامت تک نظام ولایت کے تسلسل کے لیے بنیاد بنا دی کہ کس طرح غیر معصوم کس طرح تسلسل رکھیں گے، کس طرح قائم رکھیں گے ان حکومت کے سلسلے کو، ولایت کے نظام کو کیسے جاری رکھیں گے۔ ان کو باقاعدہ منشور تدوین کر کے دیا، بتایا، تفصیلات بتائیں، اس طرح سے تم نے حکومت کرنی۔ وہ ایک ایک جملہ بہت عالیشان ہے عزیز مان، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ ہمارے ذہن میں ہے کہ معصوم غیر معصوم حکومت قائم کر ہی نہیں سکتا۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ میکیاولی کا فتویٰ ہے، یہ اٹالین سیاست باز کا فتویٰ ہے کہ دین کی حکومت نہیں قائم ہونی چاہیے، دین کی حکومت درست نہیں ہے، باقی ہر حکومت درست ہے۔ یہ اس کا فتویٰ ہے جو مومن اور غیر مومن سب نے یاد رکھا ہے۔ عزیزان توجہ فرمائیں، ابنا کو دیکھو کہاں رکھے ہوئے ہیں آپ نے، کس سلسلے کے پاس ہیں، کس مکتب کے حوالے ابنا کر دیے۔ آیا مباہلہ کے دن اپنے ابنا کا بھی ذرا خیال رکھو، ابنائے رسول کے مقام کو بھی سمجھو، اور ابنائے رسول کے مقام سے کچھ ہدایت لے کر کچھ اپنے ابنا کے بارے میں سنجیدگی اختیار کرو۔ اور دوسرا مطلب، امیر المومنین نے غیر معصوم کی حکومت کا منشور لکھا، خود لکھا، غیر معصوم کو خود چنا، اے مالک اشتر تم حاکم ہو، تم معصوم نہیں ہو، غلطیوں کا امکان ہے، ان غلطیوں سے بچانے کے لیے میں بتا رہا ہوں دستور آئین اس طرح سے حکومت کرنی ہے، پھر تم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، اور تم میرے سامنے جواب دہ ہوگے، اور میں خدا کے سامنے جواب دہ ہوں۔ عزیز من، یہ عہد نامہ، یہ منشور ہے، یہ نصاب ہے آپ کا، یہ نہج البلاغہ، یہ تشیع کا، یہ اسلام کا نصاب ہے، یہ اسلام کا منشور ہے۔ اس کو کھولو، اس کو محجوریت سے نکالو، اس کو علی کی مجلسوں میں پڑھو، اس کو ایام مباہلہ و غدیر میں ذکر کرو
کہ غدیر میں بخن مجلس جشن غدیر میں کر کے اٹھ کے چلے جانا، یہ بتاتے ہیں، بتایا جا رہا ہے، اس کے اندر یہ پیغام ہے کہ یہ مجمع بھی وہی مجمع ہے جس سے رسول اللہ ڈر رہے تھے، وہ بخن کا مجمع۔ 1400 سال سے ولایت کو بخن آخر قائم کب ہوگی؟ آخر اس کا حق کب ادا ہوگا؟ اس کے عہد کے ساتھ وفا کب ہوگی؟ اس کو لبیک کب کہا جائے گا؟ اس کی خاطر اپنے ابناء کو میدان میں کب لاؤ گے؟ عاشورہ آتا ہے، ابنائے حسین کے بارے میں رو کے گھر چلے جاتے ہیں، اپنے ابنائے حسین کے صدقے میں دعا کرتے ہیں کہ بی بی زینب کے صدقے میں ہماری عورتیں محفوظ رہیں، بی بی سکینہ کے صدقے میں ہماری بچیاں محفوظ رہیں، اور جناب اصغر کے صدقے میں ہمارے شیرخوار محفوظ رہیں۔ خوب یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ اگر حسین کی سکینہ میدان میں آ سکتی ہے دین کی خاطر تو میری بچیاں کیوں اس کے لیے تیار نہ ہوں؟ اگر حسین کے اصغر آ سکتے ہیں تو میرا اصغر زیادہ قیمتی ہے۔ میں حسین علیہ السلام کے مذبوح اصغر کا واسطہ دے کر اپنے اصغر کو میں دعا مانگتا ہوں کہ میرا اصغر سالم رہے، میرا اصغر نہیں، کیا زیادہ قیمتی ہو گیا ہے میرا اصغر؟ میرا جوان زیادہ قیمتی ہو گیا، میری جان زیادہ قیمتی ہو گئی ہے، ہماری نساء زیادہ قیمتی ہو گئی ہیں۔ عاشور میں بھی غور کر لیں کہ جن کی اولاد پہ روتے ہیں اپنی اولاد پہ بھی ایک نگاہ ڈال لیں۔ عزیزان، دین کو تسلسل دیں، ولایت کے تسلسل سے دین کو تسلسل ملے گا۔ دار و مدار ولایت کے نظام کے اوپر ہے۔ بخن کی ولایت نہ، بخن والی نہ، اختیارات کی ولایت، امامت کی ولایت، زمامداری کی ولایت، زعامت کی ولایت، اور جو پوری کائنات کے اوپر خدا نے قائم رکھنا، وہ ذخیرہ خدا، وہ ولی اعظم خدا، وہ اللہ نے ذخیرہ بقیت اللہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جب تم آمادہ کر لو اس زمین کو ولایت کے عالمی نظام کے لیے، کائناتی نظام کے لیے، اس وقت خداوند تبارک و تعالیٰ اس ذخیرہ الہی کو بھیجے گا جو پوری دنیا کے اوپر عدالت کا پرچم لہرا دے گا۔ آپ کا فریضہ اس مرحلے کے لیے آمادہ کرنا ہے اس زمین کو۔ وہی جو دشمنوں نے کھل کے کہہ دیا کہ ہم ان کو ختم کریں گے، کیوں ختم کریں گے؟ کہ یہ مہدویت کے قائل ہیں اور یہ مہدی کے ظہور کے لیے میدان ہموار کرنے کے قائل ہیں۔ اور یہ تو جرم آپ کا دشمن کہہ رہا ہے کہ ہے، آپ کرو یا نہ کرو، اس نے آپ کا حشر کرنا ہے دشمن نے۔ تو پھر کیوں نہ جس کے عنوان کی خاطر بہت سارے بچے ہمارے شہید ہو گئے، والدین نہیں چاہتے تھے شہید ہو گئے، ہم نہ بھی چاہیں تو دشمن تیار ہے ہر کام کرنے کے لیے، تو پھر کیوں نہ پھر ہم مباہلہ اور غدیر سے کچھ سیکھیں، اپنے ابناء و نساء کے لیے بھی کوئی فکر کریں، سنجیدگی اختیار کریں، اور حسین علیہ السلام کے ابناء و بنات سے، ان بیویوں سے بھی کچھ سیکھیں۔ صرف ایک دن بیٹھ کر 12 دن پہلے بیٹھ کر بخن کر دو اور اول محرم سے عاشور محرم تک رو لو، ہائے ہوئے کر لو، پھر اس کے بعد گھروں میں چلے جاؤ، پھر اپنے ابناء کو لے کر مسیحیت کے حوالے کر دو، پھر اپنے ابناء کو لے کر اور اپنی نساء کو لے کر اور جو ان کے شایع نشان مقام نہیں ہے وہاں لے جاؤ۔ عزیزان، یہ نہیں نجات کا راستہ ہے۔ نجات کا راستہ اہل بیت ہے، سفینہ ہے، سفینۃ النجات ہے، اس سفینے سے تعلق رکھنا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اسی خط میں جناب مالک اشتر کو لکھا کہ اے مالک، وہاں جاؤ، یہ عہد نامہ ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ فرائض ہیں، یہ سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس سارے عمل کے دوران اللہ کی بارگاہ میں فقط اپنے عمل صالح پر بھروسہ کرنا، میرے ساتھ تعلق کے اوپر نہ خوش رہنا۔ یہ نہ خوش رہنا کہ علی ابن ابی طالب نے بھیجا ہے، بس مجھے اب کوئی اور عمل نہیں چاہیے، اس پہ نہیں خوش رہنا۔ یہ لکھا ہے جملہ، میں پڑھ نہیں رہا، چونکہ عہد کیا ہے کہ نہیں پڑھوں گا، بس اسی عنوان دے کر اس خطبے کو ختم کروں گا۔ اس مکتوب کا عنوان ہے غیر معصوم، معصوم کی نیابت میں کیسے حکومت کرے، طرز حکومت غیر معصوم نیابتاً عن المعصوم۔ علی کی نیابت میں غیر معصوم کیسے، مالک اشتر کیسے حکومت کرے، محمد ابن ابی بکر کیسے، عثمان ابن حنیف کیسے حکومت قائم کرے، اور آج سید علی خامنئی معصوم کی نیابت میں کیسے حکومت کرے۔ یہ عہد نامہ مالک اشتر کا ہر عہد کے مالک اشتر کے لیے ہے، یہ صرف ایک عہد کے مالک اشتر کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے مالک اشتر کے لیے ہے۔ کون ہے مالک اشتر؟ جو بھی آئے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر ولایت کے قیام کے لیے اپنی جان طبق میں رکھ کر علی کے سامنے لے آئے۔